الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ثم أنزل عليكم پھر نازل کر دی علیکم تم پر، اس نے نازل کر دی، اللہ نے نازل کر دی تم پر، من بعد الغمی، اس غم کے بعد، امنتن، ایک امن نازل کر دیا، ایک سکون نازل کر دیا، اور وہ کس صورت میں تھا؟ نعاسا، نعاسا ایک اونگ آ گئی صحابہ کو، جو ہے اس جنگ کے موقع پہ ہی بیچ میں ایک اونگ آ گئی، اس سے کیا ہوا؟ یغشا طائفۃ منکم، اس اونگ نے ڈھانک لیا، ڈھانپ لیا تمہاری ایک جماعت کو، اور ایک جو دوسری جماعت تھی وہ طائفتن قد اہمتہم انفسہم، ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ اہم کون تھا، یا ان کو فکر کس چیز کی پڑی ہوئی تھی؟ انفسہم، اپنی جانوں کی، یظنون، وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، نا حق گمان کر رہے تھے جو حقیقت پر مبنی نہیں تھے، ظن الجاہلیہ، جو جاہلیت کے گمان تھے۔ جب یہ احد کا معاملہ ہوا اور یہ کفار جب غالب آنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا کہ ان کو اچانک سے فوراً ایک اونگ آ گئی، ٹھیک ہے، وہ ذرا دیر کے لیے نیپ آپ کہہ لیں، یا نیپ تو نہیں، بٹ چلتے پھرتے ہی جو ہے ان کو ایک اونگ سی محسوس ہونے لگی، جس میں ان کے لیے ایک راحت اور اطمینان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک جماعت کے ساتھ تھا، اور دوسری جو جماعت تھی، جو کمزور ایمان والے تھے، جو نفاق والے تھے، ان کو جو ہے اپنی جانوں کی فکر ہی پڑی رہی، اور وہ اللہ کے بارے میں جو ہے برا گمان کرنے لگے کہ معاذ اللہ ہمیں جو ہے اس راستے میں مشکلات آ گئیں۔ یقولون، انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے، انہوں نے کہا، حل لنا من الامری، کیا ہمارے لیے ہے اس معاملے میں، من شیئن، کوئی بات ہماری بھی ہے، یعنی ہم جس طرح چاہ رہے ہیں چیز کو، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ مدینہ میں رہ کے قتال کریں، ہم وہاں رہ کے دفاع کریں، ہماری کوئی بات آپ نہیں سن رہے؟ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، ان الامر، بے شک کے جو معاملہ ہے، کلہ للہ، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اللہ کے ہی مطابق ساری چیزیں ہوں گی۔ یخفونا، وہ مخفی کر رہے ہیں، وہ چھپا کے رکھ رہے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنے نفس کے اندر، ما لا یبدون لک، جو آپ کے لیے وہ ظاہر نہیں کر رہے، جو اپنا جو کفر و نفاق ہے وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا اس بارے میں کوئی فیصلہ ہوتا، یعنی ہماری کوئی رائے سنی جاتی، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہمیں یہاں قتل نہیں کیا جاتا۔ ہم نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے لڑائی کرتے ہیں، آپ یہاں پہ دشمن کے سامنے لے آئے، اب ہم قتل ہو رہے ہیں، اگر آپ ہماری بات مانتے تو ہمیں یہاں پہ قتل نہیں کیا جاتا۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرزا، تو ضرور واضح ہو جاتے، ظاہر ہو جاتے، باہر نکل آتے، الذین کتب علیہم، وہ لوگ کہ جن کے اوپر لکھ دیا گیا تھا، القتل، مارا جانا، الہ مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، اپنی آرام گاہوں کی طرف، جن کے لیے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ قتل ہونا ہے، تو چاہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا کہ وہ نکل کے اسی جگہ پہنچ جاتے جہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ آزمائے، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور اللہ صاف کر دے، خالص کر دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو سینوں میں چیزیں ہیں۔ یعنی اے ایمان والو، اس معاملے سے جو ہے تمہارے دل جو ہے صاف ہو جانے چاہیے، کہ جو شہید کیے گئے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ معاملہ ہوا ہے، جن کا اس جگہ پہ شہید ہونا لکھا ہوا تھا، کوئی اگر وہ گھر میں بھی بیٹھے ہوتے تب بھی کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا کہ وہ اس جگہ آتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو تولوا منکم، جو پھر گئے ہیں تم میں سے، یوما، اس دن، التقى الجمعان، جبکہ دو جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑی ہیں، آپس میں مقابلے میں آئی ہیں، یوم التقى الجمعان، انما، بے شک معاملہ کیا ہے، استزلهم الشیطان، ان کو جو ہے شیطان نے پھسلانا چاہا ہے، ببعض ما کسبوا، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے اعمال کیے، جو انہوں نے کمایا، یعنی جو کمزور ایمان والے ہیں، جب دشمن کا سامنا ہو رہا ہے تو شیطان نے چاہا ہے کہ ان کو پھسلا دیے، کیونکہ ان کے گناہ ایسے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ جو ہے خوب بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ ابتلا، یبتلی کا مطلب ہوتا ہے آزمانا۔
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، مت تم ہو جاؤ، کالذین، ان کی طرح جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، اگر یا جب ہم سفر کریں، جب وہ سفر کریں زمین میں، جب وہ نکلیں زمین میں، او کانوا غزا، یا وہ ہوں جہاد میں، وہ غازی ہوں، لو کانوا عندنا، یعنی یہ منافقین کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں، یہ جو تم زمین میں چلے گئے ہو، جہاد کرنے چلے گئے ہو، لو کانوا عندنا، یہ اگر ہمارے پاس ہوتے، ہمارے پاس مدینہ میں رک جاتے، ما ماتو، نہ یہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ان کو شہید کیا جاتا، لیجعل اللہ، یہ معاملہ اس وجہ سے اللہ نے کیا ہے تاکہ اللہ بنا دے، ذالک، اس بات کو، حسرتن فی قلوبہم، بطور حسرت ان کے دلوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین کے جو دل میں بغض ہے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ان کے لیے حسرت، اس پہ ان کو گلٹ ہوتی رہے، اس پہ ان کو شرمندگی ہوتی رہے، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو ان کو موت نہیں آتی، وہ قتال نہیں کیا جاتا؟ ایسے معاملات ہیں کہ مدینہ میں بھی قتال ہوا ہے، ایسے معاملات ہیں کہ لوگ گھروں میں بھی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، تو یہ کس بنیاد پہ تم کہہ رہے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ، تم شہید کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مر جاؤ ویسے بھی، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی بہت بھی جو مغفرت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اس کی طرف سے تھوڑی بہت رحمت بھی جو اگر کسی کو مل جائے، خیرن، تو وہ زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے کہ جس کو جمع کرنے کی کوششوں میں یہ لگے ہوئے ہیں، یعنی اس دنیا کو جس کو جمع کرنے کی خاطر تم نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دیا، ان سب کو چھوڑ کے چلے گئے، تم اگر اللہ کی مغفرت کو پرائرٹی دے دیتے، تم اللہ کی رحمت کو پرائرٹی دے دیتے، تو یہ جو ہے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، وَلْأَوْ قُتِلْتُمْ، یا تم شہید کر دیے جاؤ، یعنی تمہیں ویسے ہی طبی موت آ جائے یا تمہیں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً اللہ کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تو تمہیں اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی تمہیں تو اس بات پہ زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں موت آ گئی، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے اپنے گھر میں بستر پہ اس کو موت آ جائے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں، یعنی آپ کے بھی مشاہدے میں ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا، ایک بات اس کا چارجنگ پہ لگا دو اس کے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حمام میں کوئی معاملہ آتا ہے اور ان کی موت آ جاتی ہے، کوئی سیڑھی سے چلتے پھرتے گر جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، کسی کو کوئی جانور کاٹ لیتا ہے اور اس کو اس وجہ سے موت آ جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو کیا یہ موتیں بہتر ہیں یا یہ موت بہتر ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، کہ اس کا خون زمین پہ پہنچا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو نعمتیں مل جائیں؟ جس طرح بھی تمہیں موت آتی ہے، لا الى اللہ تحشرون، آخرت میں تو تمہیں اللہ کے سامنے ہی اکٹھے کیے جانا ہے نا۔ فبما رحمت من اللہ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی جا رہی ہے اور ان کے ذریعے ہمیں بتائی جا رہی ہے، فبما رحمت من اللہ، بس اللہ ہی کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ کیا رحمت ہے؟ لنت لہم، کہ آپ ان کے لیے جو ہیں وہ نرم ہیں، آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو نرم طریقے سے کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں تو نرم طریقے سے کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے سخت مزاج، غلیظ القلب، دل کے شدید ہوتے، سخت ہوتے، لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے بلکہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، منتشر ہو جاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ جو آپ کے قریب ہیں، ظاہری اعتبار سے ان کی آپ کے پاس رکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر سختی والا معاملہ کرتے، آپ ان کے ساتھ شدت والا معاملہ کرتے، تو یہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا معاملہ تھا کہ جب منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی مسکرا کے ملتے تھے، ان سے بھی اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، ان سے بھی نرم مزاجی سے بات کرتے تھے، ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گالی دینے والے نہیں تھے، برے کلمات استعمال کرنے والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے طریقے سے، دھیمے طریقے سے، پیار سے بات کرتے تھے، بلکہ بات بھی اس طرح کرتے تھے کہ جس سے بات کر رہے ہوتے تھے اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، کہ اس کو محسوس ہو کہ ہاں مجھے اٹینشن دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاعف عنہم، آپ ان کو جو ہے معاف کریں، اور معاف کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ واستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اب آپ کے کوئی ٹیم ممبر ہے اور آپ کا کوئی ٹیم ممبر جو ہے آپ کو دھوکہ دے، آپ کے خلاف سازش کرے، اور آپ ہی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو معاف بھی کریں اور آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کریں۔ کیا ٹریننگ ہے یہ کہ
آپ کے تحت جو آ رہے ہیں، اگر اس نے آپ کی چاہے نافرمانی بھی کی ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، آپ اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی والدین ہیں، ان کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو ہاں اولاد غلط کام تو کر رہی ہے، لیکن اگر والدین اس کو کوسنا شروع کر دیں، اس کو بد دعا دینا شروع کر دیں، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اولاد کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بلکہ والدین کو کیا تلقین کی جائے کہ اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے۔ اسی طرح اگر ایک بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، ہسبینڈ الٹا اس کو گالیاں دینا شروع کر دے، مارنا شروع کر دے، بد دعائیں دینا شروع کر دے، ہسبینڈ کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیوی کو توفیق دے کہ وہ آپ کی باتیں ماننے لگے، جو قرآن میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین، کہ اللہ ہماری اولاد میں سے اور ہماری جو ازواج ہیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف بھی کیجیے، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے معاملات میں مشورہ بھی لیا کریں۔ نبی ہونے کے باوجود، جن کو وحی آتی ہے، اس کے باوجود آپ کو کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے مشورہ لیں، تاکہ ایک تو ان کو بھی معاملات میں انوالومنٹ فیل ہو، اور آپ ان کے مشوروں سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ دنیاوی جو معاملات ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جس میں کسی اور کو جو ہے آپ سے زیادہ پتا ہو، جیسے ہوا جنگی اعتبار سے بھی ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے پلاننگ کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے یا آپ کی طرف سے ایک پلان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری طرف سے ایک پلان ہے، تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ تمہارے دنیا کے معاملات ہیں، تم ان کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو کیا کہا؟ وشاورہم فی الامر، کہ جس معاملے میں یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ لوگوں سے مشاورت بھی کریں، لیکن پھر کیا ہو؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ پختہ عہد کر لیں، آپ ایک کنکلوژن تک پہنچ جائیں، ایک فیصلے تک پہنچ جائیں، تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ جو ہے وہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یار یہ کروں یا یہ کروں، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، مشورہ بھی کرتے ہیں، مشورہ کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے، اس میں خیر ہو۔ جب مشورہ کیا، اب سامنے والے نے بھی آپ کو بتا دیا کہ میرے حساب سے یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اب ان ساری باتوں کو جمع کر کے جو ہے اللہ سے استخارہ بھی کریں، اللہ سے خیر بھی طلب کریں، اور پھر ایک بات پہ آ کے رک جائیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، ایک بات کا آ کے جو ہے عزم کر لیں، اور پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جتنا آپ کے پاس علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس اعتبار سے جو بات آپ کو زیادہ حق کے قریب لگ رہی ہو، اس پہ آ کے رک کے پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ہر وقت ایسا نہ ہو کہ ذرا ایک اشارہ ادھر ملتا ہے اور گاڑی ادھر چل جاتی ہے، ذرا ایک اشارہ ادھر ملتا ہے اور گاڑی ادھر چل جاتی ہے، ایسا نہ کریں۔ معاملے میں پھر ٹھہراؤ اختیار کریں۔ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے، ایک دو دن کے اندر فوراً ریزلٹس نہیں آ جاتے، کبھی کبھی سال لگ جاتے ہیں۔ تو فتوکل علی اللہ، ارادہ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں، اور اللہ کو توکل کرنے والے جو ہے پسند ہیں۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو نہیں ہے کوئی جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، تمہیں چھوڑ دے، اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہو سکتا ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر جو ہے فَلْيَتَوَكَّلْ، چاہیے کہ بھروسہ کریں، توکل کریں، المؤمنون، ایمان والے۔ اگر اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، نہیں ہے کسی نبی کے لائق، أَن يَغُلَّ، کہ وہ دھوکہ دے، کہ وہ کسی بات کو چھپائے، وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو شخص بھی خیانت کرتا ہے، جو شخص بھی دو نمبری کرتا ہے، یأتی، تو وہ لے آئے گا، بما غلہ، جس چیز کی اس نے خیانت کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اگر کبھی کسی معاملے میں خیانت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں بھی خیانت کی تھی، اس ہاتھ سے لینا تھا اور کچھ چھین کے رکھ لیا تھا، کچھ روک کے رکھ لیا تھا، دکھایا کچھ تھا اور دے کچھ اور دیا تھا، حق آپ کا تھا نہیں اور اس کو روک لیا تھا، غلط بیانی کر کے کوئی چیز بیچ دی تھی، یا کسی بھی طرح دھوکہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ یہ سارا مال جو ہے وہ یوم القیامہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آئے گا۔ ثم توفا کل نفس، پھر ہر نفس کو جو ہے وفا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، اس چیز کا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور پھر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کسی کے بارے میں ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو شہید ہو گئے، اور پتہ چلا کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے جو ہے کوئی چادر چرائی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے اس میں اس کی وجہ سے اس کو آگ میں عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، آفس سے پینی تو لی تھی، چھوٹا سا ہی تو معاملہ تھا، اس چیز سے کیا ہوتا ہے، نہیں، اگر ایک چیز آپ کی نہیں تھی جس پر آپ کا حق نہیں تھا، تو اس طرح کے معاملات میں خیانت نہ کریں۔ یہ ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ مال میں یا اپنی باتوں میں یا کسی بھی معاملے میں خیانت کرے۔ اگر کسی نے کہہ دیا بھائی میری اس بات کو اپنے تک رکھنا،
تو اب خیانت نہ ہو کہ وہ بات کسی اور تک پہنچ رہی ہو، وہ بات اپنے درمیان ہی رہے. پھر ہم درجات افمن تبع، کیا وہ شخص جو کہ پیروی کرتا ہے، جو کہ چاہتا ہے، تلاش کرتا ہے رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو، کمم باء، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ لوٹتا ہے بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو لے کے، ومأواہ جہنم، جبکہ اس شخص کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ جو ہیں اللہ کے نزدیک جو ہیں درجات میں ہیں. جنت والوں کے اپنے درجات ہیں اور جہنم والوں کے اپنے درکات ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو یہ عمل کر رہے ہیں. لقد من اللہ، بے شک اللہ نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مؤمنین پر، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم، جب اللہ نے بھیجا ان کے درمیان، رسولا من انفسہم، ایک رسول کو ان کے درمیان میں سے، ان کی جانوں میں سے، یتلو علیہم، وہ رسول کیا کرتا ہے، ان پر تلاوت کرتا ہے آیات ہی، اس کی آیات کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو سکھاتا بھی ہے، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا، اور بے شک وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، واضح طور پہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے جو ہے اس طرح گمراہی میں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ایک رسول کو بھیجا. اور اس رسول کی صفت بھی کیا تھی کہ وہ تم میں سے ہی تھا، ایسا نہیں کوئی خارج سے آ گیا جس کو تم پہچانتے ہو، تمہاری زبان بولتا ہے اور وہ تم پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک بھی کرتا ہے، اپنی فکر کم کرتا ہے، تمہاری فکر زیادہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. اولما اصابتکم، پھر کیا جب تم کو پہنچی مصیبت، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تو تحقیق تم بھی تو پہنچا چکے ہو اس طرح کی، اس سے ڈبل تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو تم اس سے ڈبل مصیبت کفار کو پہنچا چکے ہو. بدر میں 70 جو ہے وہ کفار کو قتل بھی کیا گیا اور 70 کو قیدی بھی بنایا گیا. تو اب احد میں اگر تمہارے 70 شہید کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کا ڈبل ان کو بھی پہنچا چکے ہو. قل، تم کہتے ہو، ان ھذا، یہ کہاں سے ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے اندر سے ہی ہے، تمہاری اپنی کوتاہیاں تھیں، تمہارے اپنے گناہ ہیں، تمہاری اپنی کمیاں ہیں، جس وجہ سے یہ تم تک پہنچ رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. وما اصابکم، اور جو تمہیں پہنچتا ہے یا جو تمہیں پہنچا، یوم التقى الجمعان، اس دن جبکہ دو جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑی یا انہوں نے سامنا کیا، فباذن اللہ، تو وہ سب کچھ جو پہنچا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہی پہنچا ہے، ولیعلم المؤمنین، تاکہ جو ہے فرق ہو جائے، واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، علم پہچان لیا جائے مؤمنین کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور وہ پہچان لے، جان لے، دکھا دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے نفاق کیا، جو منافق ہوئے. وقیل لہم، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، تعالو، آؤ، قاتلو، لڑو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا کم از کم دفاع تو کرو، اللہ کے راستے میں نہیں بھی لڑنا تو کم از کم اپنے شہر کا، اپنے لوگوں کا دفاع تو کرو. قالو، تو وہ کہتے ہیں، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے ہوتے کہ یہ کسی طرح کا قتال تھا، لتبعناکم، تو ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں. یہ کیسا قتال ہے، تم ہماری بات بھی نہیں مان رہے، اتنے کم لوگوں کو لے کے جو صحیح طرح تیار بھی نہیں ہے، تم ایسی قوم کو ایسی قوم سے لڑنے کے لیے چلے ہو جو بالکل لڑائی کے لیے تیار ہیں. یعنی مسلمانوں کا حوصلہ بھی پست کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں، اور اوپر سے حجت بازی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہم للکفری، وہ جو ہیں کفر کے جو ہے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب ہے، منہم للایمان، اپنے ایمان سے. یعنی اس دن وہ اپنے ایمان سے زیادہ جو ہے وہ کفر کے قریب ہے. ایک منافق جو ہے اس کے اندر کسی حد تک ایمان بھی ہوتا ہے اور کسی حد تک کفر بھی ہوتا ہے. ایمان جو ہے وہ بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے. کبھی انسان کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کفر کے زیادہ قریب چلا جاتا ہے. کچھ ایسے خطرناک معاملات ہوتے ہیں، کبھی مثال کے طور پہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا، بلکہ اس کے خلاف ایسے کلمات کہنا کہ ایسا کیوں ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو وہ حق کیوں دیا ہوا ہے، اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو انسان جو ہے اپنے ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب چلا جاتا ہے. فوراً کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یقولون بافواہہم، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یعنی اپنی زبان پہ تو وہ کم خطرے والی چیزیں لائے تھے، زیادہ خطرے والی چیزیں تو وہ اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو زبان سے اتنی ہمت نہیں ہوتی. جیسے منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز کے لیے بھی آ جاتے تھے تاکہ اپنا ایمان دکھا سکیں لوگوں کو کہ ہاں ہم بھی تمہاری صفوں میں ہیں، لیکن ان کے جو دلوں میں اصل جو نفاق بھرا ہوا ہے وہ اور زیادہ ہے. واللہ اعلم، لیکن معاملہ کیا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما یکتمون، جس چیز کو وہ چھپا رہے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور بیٹھے بھی رہے،
لو اطاعنا، کہ اگر یہ ہماری پیروی کرتے یعنی قتال کے لیے نہ جاتے، ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے، تو ما قتلوا، یہ قتل نہیں کیے جاتے۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، فدرؤوا عن انفسکم، ہٹا دو اپنی جان سے، الموتا، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو کہ تمہاری پلاننگ کی وجہ سے تمہیں موت نہیں آتی، تو پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ تمہیں کبھی بھی موت نہ آئے۔ کون ہے جو تم میں سے جو موت کو چاہتا ہے؟ آج بھی ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خاطر قربانیاں برداشت کرتے ہیں، ان کو دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اگر آپ یہ نہ کرو، ہماری طرح کاروبار میں لگو، ہماری طرح دنیاوی معاملات میں لگو، تو آپ کو یہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ یہ کون سی گارنٹی ہے کہ انسان بزنس کرتا ہے تو اس کو مشکل نہیں آتی؟ کیا مشکلیں صرف دین والوں کو ہی آتی؟ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مشکل پہ صبر کر رہا ہے، وہ بہت افضل ہے اس شخص سے جو دنیا کے راستے میں مشکل پہ صبر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ دین کا کام کریں گے یا دین کا کام چھوڑ دیں گے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو یہ یقین ہے کہ ان کو جو موت آئی تھی وہ صرف اللہ کے راستے میں لڑنے کی وجہ سے آئی تھی، تو ان کو کہے نا کہ اپنی موت کو ویسے ہی روک کے بتا دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کیا واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، لا تحسبن، آپ ان کو ہرگز گمان نہیں کیجیے گا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتن، کہ وہ مردہ ہیں، مر چکے، آپ ان کو میت گمان نہ کیجیے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو شہداء ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو اللہ جو ہے وہ سبز پرندوں کے اندر، سبز رنگ کے پرندوں کے جسم میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، وہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے ان کی معین جگہ ہے، وہ وہاں پہ آ کے ریسٹ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا فضل کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی منع کر دیا کہ ان کو زبان سے یہ بھی نہ کہا جائے کہ یہ مر گئے۔ یعنی یہ ان کا فضل ہے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں ڈالی، اور وہ جو کہ ان چیزوں سے دور رہا، جو ان چیزوں سے بچ کے رہا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک ٹائم وہ بھی آتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ یہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فضل بتایا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، ان کا تو یہ مقام ہے کہ ان کو تم دنیا میں مردہ بھی نہ کہو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فریحین، بہت خوش ہیں اس چیز سے، بما آتاہم اللہ، اس چیز سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشخبری حاصل بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن سے وہ ابھی ملے نہیں ہیں، من خلفہم، جو ان کے ایمانی بھائی ہیں جو ابھی دنیا میں رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں ان کو خوشخبری بھی ملتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی خوشخبری دی جائے، اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور وہ کسی بھی طرح کے غم میں بھی نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا والے ایمان والوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ نے ان کا کس طرح جو ہے وہ اکرام کیا ہے، اللہ نے کس حال میں ان کو رکھا ہے۔ یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی، وفضل، اور فضل کی، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے اجر کو ذرہ برابر بھی ضائع نہیں کرتا۔ الذین، یہ مؤمنین کون ہیں؟ الذین استجابوا للہ، جنہوں نے قبول کیا اللہ کی دعوت کو، اللہ کے حکم کو قبول کیا، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچا، ان کو تکلیف پہنچی، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ کہ جن کے لیے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، کہ بے شک لوگ جو ہیں تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، تو ان سے ڈرو، لیکن اس بات سے کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کا تو ایمان بڑھ گیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین جو ہے وہ کارساز ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ احد کے بعد جب کفار نے مسلمانوں کو کسی حد تک تکلیف پہنچائی اور پھر کفار لوٹنے لگے، تو کچھ دور جا کے جو ہے ان کو خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کیا، مسلمان تو اس وقت بہت کمزور ہیں اور ہمارے پاس قوت ہے، تو اصل تو ابھی ابھی ہمیں ان کو جو ہے اٹیک کرنا چاہیے کہ ہم ان کو ختم کر دیں۔ اور جیسے ہی مسلمانوں تک یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اب جا کے ان سے، یعنی ان کے مقابلے میں جائے۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ مسلمان پہلے ہی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہوئے ہیں، بہت سارے شہید بھی ہو گئے ہیں، تو ایک یعنی ایک کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو، اور کمزوری کے باوجود، زخموں کے باوجود جو ہے وہ نکلے اللہ کے راستے میں، اور لوگوں نے جب ان کو ڈرانے کی کوشش بھی کی، منافقین نے کیا ڈرایا کہ وہ لوگ تو پھر جمع ہو رہے ہیں تمہارے خلاف، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ،
لیکن لوگوں کے اس ڈرانے کی وجہ سے کیا ہوا، فزادہم ایمانا، ان کو اپنے ایمان میں ایک یعنی ایک انکریمنٹ محسوس ہوا کہ بڑھ گیا ان کا ایمان، کہ یہ دیکھو یہ جب نفاق والے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح راستے پہ ہیں نا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پہ ہیں کہ کفر کرنے والے اور نفاق کرنے والے ہمیں ڈراتے ہیں۔ اس بات سے جو ہے ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی ان کلمات سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تھا کہ حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، ونعم الوکیل۔ فن قلبو، پھر وہ پھر گئے، بنعمت من اللہ، پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، نہیں چھوا تھا ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف نے، کسی بھی طرح کی برائی نے۔ یعنی جب مسلمان ان کفار کے پیچھے گئے تو وہ کفار جو کہ اس سوچ سے لوٹ رہے تھے کہ مسلمان تو اس وقت کمزور ہوں گے، کسی کو فکر نہیں ہوگی، ہم آرام سے ان پہ قابو پا لیں گے، تو جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ الٹا مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ پھر لوٹ گئے۔ واتبعوا، اور یہ جو مسلمان تھے ان کی اصل خواہش، انہوں نے پیروی کس چیز کی تھی، چاہت کس چیز کی تھی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی تھی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ جو ہے عظیم فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک معاملہ کیا ہے کہ یہ شیطان ہے جو کہ یخوف اولیاءہ، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ شیطان جو ہے وہ آتا ہے اور اپنے دوستوں سے، یعنی کہ جو اس کی سائڈ والے ہیں، جو حزب الشیطان میں سے ہیں، ان سے ڈراتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فلا تخافوہم، تم مت ڈرو ان سے، وخافونی، بلکہ تم ڈرو صرف اور صرف مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ ولا يحزنک، اور آپ کو نہ غمگین کریں، الذین، وہ لوگ جو کہ یسارعون فی الکفر، جو کفر میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں کفر کی طرف۔ انہم، بے شک یہ لوگ جو ہیں، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، یہ تو اللہ ہے جو چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا، کہ نہ رکھے ان کے لیے کسی بھی طرح کا حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے جو ہے ایک عظیم عذاب ہوگا۔ دنیا میں جب یہ کفار اپنے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھے کہ یہ کسی بھی طرح اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تو اصل میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ بڑھتے رہیں، یہ اپنے سارے اعمال دنیا میں ضائع کر دیں تاکہ آخرت میں ان کا کسی بھی طرح کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ان الذین اشتروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے خرید لیا ہے یا بیچ دیا ہے، الکفر بالایمان، کفر کو خرید لیا ہے ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، یہ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو ذرہ برابر بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور نہ گمان کریں، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، یہ کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، کہ وہ مہلت جو ہے ان کے لیے کسی بھی طرح اچھی ہے۔ انما نملی لہم، بے شک ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ یہ بڑھ جائیں گناہوں میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ایک ذلیل کرنے والا عذاب ہو۔ جب انسان کوئی گناہ کرے اور اس کو اس گناہ پہ کوئی پکڑ محسوس نہ ہو تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ میرا رب شاید اس معاملے سے راضی ہے، کہ اگر پکڑنا ہوتا تو میں نے گناہ کیا تھا، مجھے پکڑ لیا جاتا، بلکہ اللہ مہلت دے رہا ہوتا ہے، مہلت دے رہا ہوتا ہے ایمان والوں کو اس چیز کی کہ میں اپنے گناہ سے رجوع کر لو، اور جو اپنے گناہوں میں، اپنے کفر میں اتنے بڑھ گئے، ان کو اس چیز کی کہ بڑھا لو اپنے گناہ، دنیا میں اپنے گناہ بڑھا لو تاکہ آخرت میں جو ہے تمہیں صحیح طریقے سے اس کا عذاب مل جائے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کے لیے کہ لیذر المؤمنین، کہ اللہ جو ہے چھوڑ دے مؤمنین کو، علی ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تمیز نہ کر دے، واضح نہ کر دے خبیث کو طیب سے، پاکیزہ چیز کو ناپاکیزہ چیز سے اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا۔ لوگوں پر ایسے معاملات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے کہ خوب واضح ہو جائے گا کہ حقیقی ایمان والے، پاک ایمان والے کون ہیں اور یہ نفاق والے کون ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم، اور نہیں ہے اللہ کہ تم پر اطلاع کر دے، علی الغیبی، غیب کو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں غیبی امور نہیں بتائے گا، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، یجتبی، چن لیتا ہے، اجتبا کر لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، رسول میں سے جس کو چاہتا ہے کچھ غیب کے معاملات بتا دیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ منافقین کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ معاملات نہیں بتاتا۔ فآمنوا، تو پس تم ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاتے ہو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرتے ہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے عظیم اجر ہے۔
ولا یحسبن، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کی راستہ اختیار کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، ان چیزوں کے معاملے میں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں اپنے فضل سے، ہوا خیرا لہم، کہ وہ ان کے لیے خیر کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے اور انسان روک کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنے مستقبل کی پلاننگ کیے جا رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور ضرورت کی جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا، اور گمان کیا کر رہا ہے کہ یہ مال شاید میرے لیے بہتر ہے۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون، ان قریب ان کو جو ہے توق کے طور پہ پہنایا جائے گا، ما بخلوا بھی، وہ چیزیں جس کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور حقیقی طور پہ اللہ ہی جو ہے، یا اللہ ہی کے لیے جو ہے آسمان و زمینوں کی وراثت ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو ہے خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا صدقہ نہیں ادا کرتا، تو وہ مال جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے سامنے ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور وہ اس کے ارد گرد جو ہے، یعنی اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ اس کو کاٹے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ یعنی انسان جس چیز کو اپنا مال، اپنا خزانہ سمجھ کے بیٹھا ہے، وہی مال جو ہے اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اور جب انسان نے مر جانا ہے تو یہ مال کون ساتھ لے کے جائے گا؟ یہ چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، اور جب تمام انسان مر جائیں گے تو کہاں جائے گا یہ سارا مال؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہی جو ہے حقیقی طور پہ وارث ہے، ویسے حقیقی طور پہ مالک بھی وہی ہے، ظاہری طور پہ تمہیں جو ہے کچھ اختیار اس میں دیا ہوا ہے۔ لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، ان لوگوں کا کہنا جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ فقیر، کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محتاج ہے، فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو قرض دو، تو انہوں نے کیا معنی لیا؟ یہود میں سے، منافقین میں سے انہوں نے کیا معنی لیا کہ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض کس چیز کا چاہیے، ہم کیوں دیں؟ تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر و ہم غنی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے اللہ نے سن لی ہے۔ سنکتب ما قالوا، ہم ان قریب لکھ لیں گے یہ جو بات کہہ رہے ہیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کو بھی جو بغیر حق میں قتل کرنا ہے، یہ سب معاملات ہم لکھ رہے ہیں۔ ونقول، اور پھر ہم ان سے کہیں گے، ذوقوا، اب تم چکھو، عذاب الحریق، جلا دینے والے عذاب کو۔ یہ جو تم بکواس کیا کرتے تھے اللہ کے معاملے میں، اللہ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے امور کے حوالے سے، اب تم اس سب کی سزا چکھو۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بڑھایا ہے، جس کی تقدیم کی ہے۔ وان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، وان اللہ، بے شک اللہ، لیس بظلام للعبید، اللہ جو ہے اپنے بندوں کے لیے ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ نے وعدہ لیا ہے ہم سے، اللہ نے عہد کیا ہے ہم سے، اللہ یعنی اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے کسی رسول پر، حتی یاتینا، یہاں تک کہ وہ رسول نہ لے آئے، بقربان، ایک ایسی قربانی، تأکلہ النار، کہ جس کو آگ کھا جائے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس بہت سارے رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے بھی، بالبیناتی، واضح نشانیاں لے کے آئے، وبالذی قلتم، اور اس چیز کو بھی لے کے آئے ہیں جس کا تقاضا تم کر رہے ہو، فلم قتلتموہم، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کا تقاضا کیا تھا؟ یہود کا خاص کر تقاضا کیا تھا کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لانا جب تک کہ وہ کوئی ایسی، یعنی ایک ایسی قربانی کریں کہ اس قربانی کو جو ہے آگ آ کے کھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک بات تو یہ کہ یہ بات اللہ نے کوئی لازمی قرار نہیں دی کہ صرف اسی وقت بات کو ماننا، اور دوسری بات یہ کہ ایسا بھی ہو چکا ہے، اور اس سے بڑے بڑے معاملات بھی تمہارے سامنے ہو چکے ہیں کہ رسولوں کو واضح نشانیاں دیکھے گئیں، تو اگر تم اپنی اس بات پہ قائم ہو تو تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ لیکن اصل بات کیا ہے کہ تم ہو جھوٹے، تمہیں صرف انکار کرنا ہے، اور تم ان چیزوں کو صرف بہانے کے طور پہ بتاتے ہو۔ یہود نے تو خاص کر یہ بات کہی تھی جو آپ نے کہا اللہ نے فقیر ہے، اور ویسے منافقین سے بھی یہ بات جو ہے وہ مل جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے کلام کرتے رہتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہیں ہوئیے، فقد کذب، تو تحقیق جھٹلایا گیا، رسل من قبلک، کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات، وہ آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبری، اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، اور واضح روشن کتاب کے ساتھ بھی آئے تھے۔ یعنی یہ تمام ادلہ جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوئے تھے کہ وہ ایمان لائیں، تو آپ کے ساتھ بھی جو اتنے سارے معجزات دیے گئے ہیں تو یہ اس پر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وانما توفون، پھر تم سب کو جو ہے وفا دی جائے گی، اجورکم، تمہارے اجر کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، پھر جس کو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو حقیقی طور پہ کامیاب وہی ہوگا۔
کامیابی کی بنیاد صرف یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا مل جائے، جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، آگ سے اس کو بچا لیا جائے. یہ ہے اصل کامیابی. ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا متاع الغرور، سوائے دھوکے کا سامان. تم اس میں اپنی کامیابی کو ڈھونڈتے ہو، یہ دنیا خود تمہیں دھوکہ دے گی. وہ مال جس کے پیچھے تم جاتے ہو، وہ رشتے جس کے پیچھے تم جاتے ہو، وہ چیزیں جس کے پیچھے تم جاتے ہو، ہر ایک ایک چیز جو ہے تمہیں دھوکہ دے گی. آپ دیکھیں نا، آج کل جوانوں کی خواہش مثال کے طور پہ ہوتی ہے کہ میرے پاس نیا سے نیا موبائل ہو، لیٹسٹ سے لیٹسٹ موبائل ہو. اور کچھ ہی دن گزرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، وہ موبائل بند ہو جاتا ہے. دے دیا نا دھوکہ اس نے. گاڑی ہوتی ہے صحیح چل رہی ہوتی ہے، اچانک کچھ ہوتا ہے، گاڑی بند ہو جاتی ہے. اور کسی ایکسپرٹ کے پاس جاؤ تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ سر گارنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہوتی. اور آج کل کیا جواب ملتا ہے؟ سر آپ کی زندگی کی گارنٹی ہے جو میں اس چیز کی گارنٹی دوں. تو کیوں پھر دنیا کے پیچھے انسان لگ پڑا ہوا ہے؟ کیوں ان چیزوں کی اتنی خواہش ہے کہ اس کے بدلے میں انسان اپنی آخرت خراب کرنے کو تلا ہوا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی. اللہ لازمی طور پہ تمہیں آزمائے گا، یہ زندگی ہی آزمائش ہے. وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور آپ سنیں گے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، آپ سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرا، بہت تکلیف دینے والی چیزیں. آپ نیکی کے راستے پہ جب جائیں گے تو یہ لوگ جو کہ کفر والے ہیں، جو دین کو پسند نہیں کرتے، یہ آپ کو اذیت پہنچائیں گے، یہ آپ کو تکلیف والی باتیں کریں گے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر آپ نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور آپ نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بے شک جو ہے وہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے. یعنی ان معاملات کے باوجود کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ کا تقوی اپنے ساتھ قائم رکھنا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے اخذ لے لیا، اللہ نے لے لیا میثاقا، ایک پختہ عہد لے لیا، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں کے لیے معاملات کو واضح کر کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کسی چیز کو چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس بات کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لیا اس کے بدلے، یا اس کو بیچ دیا کچھ تھوڑی قیمت کے بدلے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے خرید و فروخت کی. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، آپ مت گمان کیجیے ہرگز ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، جو انہوں نے یہ کرتوت کیے ہیں، اس پہ جو خوش ہوتے ہیں. وَيُحِبُّونَ، اور وہ تو چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا، ان چیزوں پہ بھی جو انہوں نے کی نہیں. فلا تحسبنہم، تو آپ ہرگز ان کو گمان نہیں کیجیے گا، بمفازتن، کہ یہ فائز ہو چکے ہیں، یہ کامیاب ہو چکے ہیں، بچ گئے ہیں، من العذاب، عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تحقیق ان کے لیے جو ہے ایک دردناک عذاب ہوگا. یہ لوگ تو کیا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ جو کرتوت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ظاہری طور پہ، یہ چاہتے ہیں اس پہ ان کی تعریفیں کی جائیں کہ انہوں نے بڑا کوئی مسلمانوں کے ساتھ خیر کا کام کیا ہے. جو کفار کے مقابلے، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرتے ہیں، چاہے کسی بھی نام پہ، ٹیررزم کے نام پہ، دہشت گردی، کسی بھی نام کے میں کرتے کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرتے ہیں، اور پھر الٹا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے کہ انہوں نے واقعتاً کوئی بہت خیر کا کام کیا، بہت امن والا کام کیا ہے. آپ یہ مت ہرگز گمان مت کریں کہ انہوں نے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا ہے، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. پھر یہ کچھ آیات ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے رات کی اپنی جو نماز ہوتی تھی تہجد کے وقت، اس میں جو ہے ان آیات کو تلاوت کیا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، پلٹنے میں، کہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے پہلا آتا ہے، لآیات، تحقیق اس میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. اور یہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو کہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیامن، کھڑے ہوئے، وقعودن، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنی جانب پہ، سائڈوں پہ، جب لیٹے ہوئے بھی ہوں، بیٹھے ہوئے بھی ہوں، ہر صورت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی تخلیق میں. ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا، تو نے یہ سب کچھ نہیں بنایا، باطلا، باطل، یہ سب فضول میں بیکار نہیں بنایا. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ایمان والوں کی کیا کیفیت ہے کہ وہ، یعنی عقل والے، اب یہ عقل والے، ہمارے ہاں عقل والے کس کو تصور کیا جا رہا ہے اب؟ جو بہت زیادہ کوئی ڈگریز والے ہوں، جو کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک طریقے سے چیزوں کے معاملات میں باتیں کر سکتے ہوں، چاہے وہ اللہ کے انکاری کیوں نہ ہو.
چاہے وہ اللہ کے حوالے سے یہی کیوں نہ مانتے ہوں کہ نہیں کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا معاذ اللہ۔ عقل والوں کی نشاندہی اللہ کیا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جس بھی حالت میں ہو وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہیں، کونی آیات ہیں، آسمان ہو گیا، زمین ہو گئی، یہ دن رات کا پلٹنا ہو گیا، انسان اپنے نفس کے اندر دیکھتا ہے، اپنی جان کے اندر دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز انسان بناتا ہے، موبائل ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، پنکھا ہو گیا، لائٹ ہو گئی، ہر چیز کو ایک پاور سورس چاہیے ہوتی ہے۔ موبائل کو چارج کریں گے تو چلے گا، کچھ عرصے بعد چارجنگ ختم ہو جائے گی۔ بجلی کو جب تک پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہے تو وہ چل رہی ہے۔ یہ انسان جو ہے، اس کی چارجنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی کہاں سے ایک پاور کارڈ ہے؟ جب تک وہ لگتی نہیں ہے تب تک یہ چلتا نہیں۔ اللہ کی تخلیق میں اور انسان کی یہ جو ظاہری طور پہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں بیسک بنیادی طور پہ واضح طرح کا فرق ہے۔ کس طرح جو ہے انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور پھر انسان اس سے بڑھ کر یہ کس طرح سوچ لیتا ہے کہ یہ سب کچھ فضول میں ہو رہا ہے۔ یہ رات کے دن کے جو اوقات ہیں، یہ چیزوں کا پلٹنا جو ہے آسمان و زمین میں ہے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ اے رب تو نے یہ سب کچھ جو ہے باطل نہیں بنایا، یہ اس لیے نہیں بنایا کہ میں صبح اٹھوں، کام پہ جاؤں، گھر پہ آؤں، کھانا کھاؤں، سو جاؤں، رشتہ داروں سے مل لوں، کچھ تفریح کر لوں، مستی مذاق کر لوں، اور پھر بس میری زندگی یہی ہے۔ ایمان والے پہچانتے ہیں کہ اے ہمارے رب یہ سب کچھ باطل نہیں ہے۔ ایک جانور اور ایک انسان کی زندگی میں، ایک کافر اور ایک ایمان والے کی زندگی میں بے تحاشا فرق ہونا چاہیے۔ اگر ایک ایمان والے کو محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہ بھی صبح اٹھتا ہے، واش روم جاتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، جاب پہ جاتا ہے، اس کو بھی دنیاوی کچھ غرض ہیں، بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، کچھ تفریح وغیرہ کرتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، میری زندگی بھی اس طرح کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی تو باطل قسم کی زندگی گزارا ہوں، میری زندگی بھی کوئی مقصد نہیں ہوا۔ کسی سے پوچھا جائے، کسی مسلمان سے پوچھا جائے، ابھی ابھی رک کے مجھے ابھی ابھی بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے زندگی کا، اور جو تم ابھی کر رہے ہو وہ کس طرح تمہارے مقصدی زندگی کو سرو کر رہا ہے؟ جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ اس میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کی فکر اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، یہ سب کچھ جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ باطل نہیں ہے۔ کس طرح میں نے اپنے رشتوں کو، اپنے یہ گھر کے کام، یہ جو جاب سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ، دوستوں سے ریلیٹڈ کام ہے، کس طرح میں نے ان کو اتنی امپورٹنس دے دی، اتنی سگنیفیکینس دے دی کہ میں حقیقی طور پہ تو نے مجھے جس چیز کے لیے تخلیق کیا تھا میں ان چیزوں کو بھول گیا۔ اے اللہ تو پاک ہے، فقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو ہی ہے، من تدخل النار، کہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقط اخزیتا، تو نے اسے جو ہے وہ رسوا کر دیا۔ یہ آگ میں داخل ہونا جو ہے اصل رسوائی کی علامت ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، وہ پکار رہا تھا، للایمانی، ایمان کی طرف، کیا پکار رہا تھا؟ ان آمنو بربکم، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ تو اے اللہ، فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو معاف کر دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری گناہوں کو، وتوفنا، اور تو وفات دینا ہمیں، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کہ اے اللہ ہم نے کہیں پہ کوئی پکار سنی تھی، اے اللہ کسی نبی نے پکارا تھا، اے اللہ کسی نبی کے فالوور نے پکارا تھا، اے اللہ ہم نے کوئی کسی جگہ پہ واٹس ایپ پہ کوئی میسج پڑھا تھا، کسی بھی طرح مجھے ایک آواز آئی تھی کہ تمہارا رب جو ہے اس پر تم ایمان لے آؤ، کچھ آ جاؤ، ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ تو اے اللہ ہم نے اس پکار پہ جواب دیا تھا۔ اے اللہ کسی مؤذن کی آواز آئی تھی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو اے اللہ ہم نے اس پکار پہ جواب دیا تھا۔ اے اللہ ان ہماری کچھ چھوٹی موٹی نیکیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہم سے ہماری جو برائیاں ہیں ان کو دور کر دینا، اور ہمیں وفات اس حالت میں دینا کہ ہم نیکوکاروں کے ساتھ ہوں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، اور ہمیں دے وہ، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولکا، اپنے رسولوں کے واسطے، اپنے رسولوں کے ذریعے جو ہم سے تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کرنا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب انسان کا ہم اور غم جو ہے وہ آخرت ہو جائے، گناہوں سے دوری ہو جائے، نیکیوں کی فکر ہو جائے، تو پھر اس کو اور کس چیز کی فکر لگے گی؟ فاستجاب لهم ربهم، تو قبول کیا اللہ نے ان کی دعا کو، انی، کہ بے شک میں، لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل منکم، کسی بھی تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو،
من ذکر او انثی، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے وہ عورتوں میں سے ہو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض جو ہیں وہ بعض میں سے ہیں، اس اعتبار سے کہ تم سب میری مخلوق ہو، تم سب انسان ہو، بنی آدم میں سے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کے طور پہ، تو اس کے کسی بھی عمل کو جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جائے گا۔ مردوں کے اپنے کچھ رولز ہیں، خواتین کے اپنے کچھ رولز ہیں، ہر کسی نے اپنے رول میں جو کوئی عمل کیا ہے اللہ جو ہے اس کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور ان کو اذیت دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے قتال کیا، وقتلوا، اور ان سے لڑا گیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں یقیناً داخل کروں گا ان کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ثواب، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس جو ہے وہ بہترین ثواب ہے، بہترین اجر ہے۔ اس کو دنیا میں مت ڈھونڈو، صرف اور صرف اللہ کے پاس جو ہے یہ تمہیں مل سکے گا۔ لا یغرنک، مت دھوکا دیں آپ کو، تقلب الذین کفروا، گھومنا پھرنا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، لوگوں ملکوں میں، یہ جو کفر کرنے والے مختلف جگہوں پہ گھوم رہے ہیں، اپنی بادشاہت اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ چیز آپ کو جو ہے دھوکا مت دے۔ متاع قلیل، یہ ان کے لیے تھوڑا بہت ساز و سامان ہے، کچھ تھوڑا بہت فائدے کی چیزیں ہیں جس سے یہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا حقیقی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور بے انتہا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ لیکن الذین اتقوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نزلا من عند اللہ، بطور مہمان نوازی ہے ان کے اللہ کی طرف سے، اللہ ان کو ان چیزوں سے ویلکم کرے گا۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیرن، وہ بہت زیادہ بہتر ہے، للابرار، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ہاں جو نیکی کرنے والا نہیں ہے اس کے لیے ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے لیے ان کو صرف اور صرف دنیا میں اجر چاہیے، لیکن جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو دنیا کی غرض نہیں ہے، ان کو جو ان کے رب کے پاس ہے وہی مطلوب ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے تم پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس چیز پر بھی جو نازل کیا گیا تھا ان پر بھی، یعنی یہود اگر ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے، اب تم پر بھی ایمان لا رہے ہیں، خاشعین للہ، اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خشوع رکھتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، نہیں وہ خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، کہ جن کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جو ہے وہ حساب میں بہت جلدی کرنے والا ہے، لیکن یہ جلدی تمہارے مطابق نہیں ہے، تمہارے وقت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مطابق ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، صبر کرو، صبر کا دامن مت چھوڑو، وصابروا، اور آپس میں بھی صبر کی تلقین کرتے رہو، اور جب کسی چیز کے مقابلے میں آؤ، دشمن کے مقابلے میں آؤ، تب بھی تم نے جو ہے صبر کرنا ہے، ورابطوا، اور تم تیاری کرو کفار کے مقابلے کی، ہر اعتبار سے، اگر تم جنگ میں ان کے سامنے ہو تو اس اعتبار سے، اگر تم کسی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو تو اس اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہو تو اس اعتبار سے، تم نے یہ رباط جو ہے قائم رکھنا ہے اللہ کے راستے میں، تم نے یہ پہرا ضرور دینا ہے کہ دشمن کسی راستے سے مجھ تک، دوسرے مسلمانوں تک، ہماری نسل تک نہ پہنچ سکے، ان اعتبار سے تم نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فلاح پانے والوں میں شامل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim Online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.